جس کے نیچے اللہ کا ذاکر بیٹھ کے قرآن پاک سنا دے، اللہ اس کو ایسی زندگی دے دیتا ہے کہ لافانی بنا دیتا ہے۔ یہی بات میرے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ جب مکہ معظمہ سے حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر میں گئے، راستے میں ایک جگہ ہے بصرہ، وہاں ایک درخت تھا، رات گزارنے کے لیے یہ قافلہ وہاں رک گیا اور لوگ اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ گرمی تھی، دھوپ تھی، لوگ سائے کی تلاش میں درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بچہ، در یتیم، جس کا باپ نہ ہو، نہ اس کا چچا اسے محبت کرتا ہے، نہ پھپھیاں محبت کرتی ہیں، نہ خالہ محبت کرتی ہے، نہ ماموں محبت کرتے ہیں۔ بچوں سے محبت اس وقت کرتے ہیں جب اس کے ماں باپ دیکھ رہے ہوں۔ رسول پاک کو چھوڑ کر آپ اونٹوں کو باندھ لیں، سامان اکٹھا کر کے یہاں اس کی حفاظت کے لیے بیٹھ جائیں۔ سارا قافلہ جا کے درخت کے سائے میں بیٹھ گیا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کام سے فارغ ہوئے، آپ بھی اس درخت کی طرف آئے۔ درخت کا سایہ ختم ہو چکا تھا، لوگ سائے میں بیٹھ چکے تھے۔ خدا کے محبوب در یتیم دھوپ میں ایک سائیڈ میں تشریف فرما ہوئے۔ جیسے ہی آپ بیٹھے، درخت کی ٹہنیاں سمٹی، گھومی اور رسول پاک پر سایہ کر دیا۔ وہاں کا راہب دیکھ رہا تھا۔ یہ ساری نشانیاں خاتم النبیین کی تھیں۔ جہاں سے یہ خدا کا محبوب چلے گا، بادل اس پہ سایہ کرے گا، یہ خاتم النبیین کی نشانی تھی۔ خدا کے محبوب جب پہاڑ کے قریب سے گزریں گے، پہاڑ آپ کو سلام کرے گا۔ یہ نبی پاک کے خاتم النبیین کی نشانی تھی۔ جہاں سے خدا کے محبوب گزریں گے، وہاں کے درخت رسول پاک کو سایہ کریں گے، سجدہ کریں گے۔ یہ خاتم النبیین کی نشانی تھی۔ اس راہب نے خدا کے محبوب کی ساری نشانیاں دیکھ لیں۔ وہ درخت جس کے سائے میں نبی پاک نے تھوڑا قیام کیا تھا، انٹرنیٹ کھول کے دیکھ لو، انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔ سارے درخت ختم ہو گئے، سارے درخت سوکھ گئے، سارے درخت سفیدی سے مٹ گئے۔ جس درخت کے نیچے رسول پاک تشریف ہوئے تھے، آج بھی وہ ہرا بھرا ہے۔ دل پر نظر کرتے ہیں تو دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ زمین پر قدم رکھتے ہیں تو زمین کو زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ درختوں کے پر نظر ہو جائے تو ان کو ہرا بھرا کر دیتے ہیں۔ اگر کفر میں کسی کی موت آتی ہے، ان کی نظر آ جائے تو ایمان عطا کر دیتے ہیں۔